کے لیے، لیکن جب نکاح ہوا تو نکاح اتنے قریبی رشتے میں جوڑ دیا کہ قرآن نے ان کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے تعبیر کر دیا۔ قرآن نے ان کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ قرآن نے اور کسی رشتے کو ایک دوسرے کا لباس نہیں کہا ہے، لیکن اس نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو قرآن نے لباس سے تعبیر کر دیا۔ جیسے انسان اپنے لباس سے جدا نہیں اور لباس انسان سے جدا نہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ لیکن جب وہم ہمارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوئے، جب ہم توہمات کی دنیا میں قدم رکھا، ہم نے جب غلط فہمیوں کی دنیا میں ہم نے قدم رکھا، تو پھر شوہر اپنی بیوی پر شک کرنے لگا اور بیوی اپنے شوہر پر شک کرنے لگی، اور یہ شک اتنے بڑھتے چلے گئے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کتنی ہم نے خواتین کو روتے دیکھا، کتنی بہنوں کو روتے دیکھا کہ میرا شوہر میرے اوپر شک کرتا ہے اور شک کرنے کی بنیاد پر طلاق دینا چاہتا ہے، یا کتنی بہنیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ میری بیوی میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ کریں ان توہمات سے، نکل کے آئیں ان شبہات کی دنیا سے۔ آپ باہر، آپ نے اپنے گھروں کو برباد کر دیا، آپ نے ان شبہات کے ذریعے سے اپنی دنیا کو ویران کر دیا ہے، تم نے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی نسلوں کا تم نے فیوچر اندھیروں میں رکھ دیا ہے۔ آپ نکل کے آئیے ان شبہات سے، باہر نکل۔ ایک دوسرے کا موبائل چیک کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسیاں کی جا رہی ہیں کہ اتنا اعتبار و بھروسہ نہیں رہا۔ ایک دوسرے کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا اعتبار جیتنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین کرام، کتنی طلاقیں گھروں میں ایسی ہو گئی کہ صرف وہم کی بنیاد پر۔ کتنے فونز ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں غصے میں آ کر میں نے طلاق دے دیا، اب میں کیا کروں؟ اس غلط فہمی کو آپ پہلے ہی دور کر لیں۔ بڑا پاک رشتہ ہے، اور میں گزارش کروں گا شوہر سے بھی کہ وہ اپنی بیوی کے اعتماد کو نہ توڑے، بیوی سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو نہ توڑے، ہر حال میں اپنے شوہر کے اعتماد کو بیوی بحال رکھے، اور ہر حال میں اپنی بیوی کے اعتماد کو شوہر بحال رکھے۔ ایک دوسرے کے اعتماد کو بحال رکھ کے چلیں، انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ آج ہمارے گھر تباہ ہو گئے ان وہموں سے، ان شک و شبہات سے، ہم نے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان شک و شبہات کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اے لوگو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم نے آقا کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرا؟ میرے آقا کی پاک بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، لیکن لوگوں نے ان پر بھی تہمت لگانے کی کوشش کری۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کا دفاع کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنی مرتبہ ظالموں نے تہمت لگانے کی کوشش کری، لیکن میرے آقا نے کس طریقے سے ان کا مخالفین کا جواب دیا، کن طریقے سے میرے آقا نے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ میرے آقا تھوڑا خاموش رہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے پھر ان کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں پر تہمت لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے آقا نے کس طریقے سے اس کو نپٹایا۔ آپ دیکھ لیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار والا مسئلہ، کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم گیا اور قافلہ رکا، امی عائشہ پر طرح طرح کی تہمت لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے آقا خاموش بیٹھے ہیں اور رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح سے میرے نبی نے ہمیں اپنے گھر کو چلانا سکھایا ہے، کس طرح میرے نبی نے رشتہ نبھانا سکھایا ہے، کس طرح سے میرے نبی نے رہنا سکھایا ہے۔ تھوڑے دیر گزری، وقت گزرا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کہیں گما نہیں، بلکہ اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا، اور اونٹنی بیٹھی تھی اس ہار کے اوپر۔ امی عائشہ پریشان ہیں، لوگ بدنام کرنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی خاموش ہیں۔
اسی درمیان نبی کی خاموشی، امی عائشہ کا ہار گمنا امت کے لیے انعام ہو گیا۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ تیمم اس امت کو عطا نہیں کیا تھا، اللہ نے پھر تیمم والی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو نماز کا ارادہ کرو اور پانی پر قدرت نہ رکھو، یا ایسی بیماری ہو کہ آپ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا یا مر جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام میرے نبی کی امت کو ملا ہے۔ ہم غلاموں کو یہ کتنا بڑا رب کا انعام ہے کہ اب اگر ہم پانی پہ قدرت نہ رکھتے ہوں یا پانی کے استعمال سے نقصان کا جو ہے اندیشہ ہو، تو ہم مٹی سے، پاک مٹی سے ہم تیمم کر کے اپنی عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تو آپ نبی تو نہیں، آپ و ہم کہ ہمارے اوپر وحی آئے گی، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ سے کوئی آپ کو شک میں ڈالنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو آپ بہت خاموشی کے ساتھ اس کی تحقیق کیجیے۔ آپ اگر تحقیق پر پہنچے، اگر وہ تحقیق جھوٹ پوچھے، آپ تک وہ تحقیق جھوٹ پہنچے، یعنی اگر آپ اس تحقیق کرنے کے بعد میں آپ نے وہ جھوٹا پایا اس تہمت کو، تو پھر آپ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اور سمجھا دیجئے کہ لوگ برگلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں لوگوں کے برگلانے میں آنے والا نہیں ہوں۔ اور اللہ نے کرے واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس میں پہلے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ طلاق اس کا بھی حل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کر کے آپ جو ہے اپنے معاملات کو بنانے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ سمجھا بجھا کر یہ معاملات بن جائیں اور اللہ کوئی بہتر سبیل نکال دے۔ لوگوں اللہ کے غضب سے ڈرو، اپنے گھروں کو برباد نہ کرو، اپنے گھروں کو تباہ نہ کرو۔ رب کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کل وہم کا بازار بہت گرم ہے، غلط فہمیوں کا بازار بہت گرم، بہت زیادہ بازار گرم ہے۔ اس بازار کی گرمی سے نکلیے، غلط فہمیوں کو دفن کیجئے، وہم کی دنیا سے باہر نکلیے اور اپنے گھروں کو آباد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔